کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت دنیا بھر میں زیر بحث ہے، خاص طور پر ایسے وقت پہ جب مشرقی وسطی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ اس تنازعات کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہے۔ خلیجی ممالک جس میں سعودی عرب، عرب امارات، قطر، عراق اور لبنان شامل ہے، کسی نہ کسی حد تک صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی جنگ کو عالمی جنگ تب کہا جاتا ہے جب اس میں دنیا کی بڑی طاقتیں براہ راست شامل ہو جائیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ بھی اسی طرح عالمی سطح اختیار کر گئے تھے جب مختلف خطوں کی بڑی طاقتیں اس میں شامل ہوئیں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنگیں اکثر کسی بڑے منصوبہ بندی کے تحت نہیں بلکہ غلط اندازوں، حادثات یا بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں شروع ہوتی ہیں۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ ایک قتل کے واقعے سے شروع ہوئی، لیکن چند ہی ہفتوں میں پوری یورپ کی طاقتیں اس میں شامل ہوئیں۔ آج کی صورتحال میں بھی کچھ تجزیہ کار اسی طرح خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ اگرچہ موجودہ تنازعات کو ایک علاقائی جنگ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس کے پھیلنے کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں بڑی طاقتیں مصروف ہو جائیں تو دیگر ممالک اس صورتحال کو اپنی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین تائیوان کے حوالے سے اور روس یوکرائن میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے میں موقف تلاش کر سکتے ہیں، اگرچہ اس حوالے سے کوئی واضح اشارے موجود نہیں۔ اسی دوران جنوبی ایشیا میں بھی کشیدگی کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اندر فضائی حملے کیے ہیں جنہیں پاکستان سیکیورٹی تناظر میں دیکھتا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے جب عالمی توجہ کسی ایک خطے پر مرکوز ہو تو دیگر علاقوں میں بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تنازع عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا امکان کم کر سکتا ہے، کیونکہ بڑی طاقتیں براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرنا چاہتی ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عالمی تنازعات میں رہنمائی کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے ہیں۔ سفارت کاری اور مذاکرات کو اب بھی کشیدگی کم کرنے کا مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کولڈ وار کے دوران دنیا کئی بار تصادم کے قریب پہنچی، بالآخر مذاکرات کے ذریعے صورتحال کو قابو میں رکھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ حالات میں بھی یہی راستہ سب سے مؤثر ہو سکتا ہے، یعنی بات چیت، ثالثی اور ایسے اقدامات جو کشیدگی کو کم کر سکیں۔ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی دہلیز پہ کھڑی ہے یا نہیں۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے دن اس سوال کا جواب زیادہ واضح کر سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایک علاقائی تنازع ہے یا کسی بڑے عالمی تصادم کی ابتدا؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے۔